कहानी का उन्वान है माँ जी। वो जब भी सफ़र से वापस घर पहुंचता, दहलीज पर कदम रखते ही ऊंची आवाज़ में माँ जी कहकर अपनी वालिदा को पुकारता। वालिदा फ़ौरन उसके इस्तकबाल के लिए दौड़ी आती और आते ही उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कमाल मोहब्बत और शफ़क़त से उसकी पेशानी चूमती। मगर आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वह दहलीज पर ही अपना सर पकड़कर सिसकियाँ लेते ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसकी ज़बान पर फ़कत यही अल्फाज थे, माँ जी, चंद दिन और मेरा इंतज़ार किया होता। माँ जी, मैं आपका मुजरिम हूँ, मैं आपका मुजरिम हूँ। मैट्रिक के बाद घर के हालात देखकर बरकत ने मज़ीद पढ़ाई पर मुलाजमत को तरजीह दी थी। उसके वालिदैन ने भी माली मसाइल की वजह से उसके फ़ैसला से इख्तलाफ नहीं किया था। अलबत्ता उसके वालिदैन ने उसे फ़िलहाल कहीं करीब ही कोई छोटा मोटा काम करने की इजाज़त दी थी ताकि शाम को घर वापस आ जाए। उसने भी फर्माबरदारी के साथ उनका कहा मान लिया था। शुरू में उसने गांव में ही एक दुकान पर काम शुरू कर दिया। सुबह से शाम तक दुकान पर काम करता और अंधेरा छाने से पहले घर वापस चला जाता। काम का किसी हद तक मुनासिब मुआवजा मिल जाता, जिससे उसके ख़ानदान की माली मुश्किलात में कुछ कमी हो गई। 8-10 माह बाद उसे लगा कि उसके वालिदैन उस पर पहले से ज़्यादा एतमाद करने लगे हैं, तो उसने उनसे शहर जाकर कोई मुलाजमत ढूंढने की ख्वाहिश का इजहार किया। वालिदैन ने हफ्ता भर सोच विचार के बाद उसे जानने वाले के साथ शहर में एक फैक्ट्री में मुलाजमत पर जाने की इजाज़त दे दी। बरकत शहर जाकर बहुत खुश था। मुशक्क़त ज़्यादा थी मगर तनख्वाह भी पहले से दुगनी हो गई थी। रिहाइश के लिए कमरा फैक्ट्री की तरफ से मिला हुआ था। उसके साथ 3 और नौजवान भी उसी कमरे में रिहाइश पजीर थे। उसे शुरू में उनसे अजनबियत महसूस हुई, लेकिन जल्द ही वो उनके साथ खुल मिल गया। जूं जूं वक्त गुजरता गया, उनका ताल्लुक दोस्ती में तब्दील हो गया। सब एक दूसरे पर मुकम्मल भरोसा करते और किसी भी बात पर बाहम तबादला ख्याल करते। बरकत के वालिदैन उससे बेपनाह खुश थे कि इतनी कम सिनी में उसने घर की जिम्मेदारी उठा ली थी। वो जब भी शहर से घर जाता, उसकी वालिदा की खुशी दीदनी होती। उसके वालिद भी उसे खूब दुआएं देते और हर जगह उठते बैठते उसकी तारीफ़ें करते। यूं पूरे गांव में उसकी नेकनामी और फरमाबरदारी का तज़किरा आम होने लगा। इससे बरकत में बतदरीज खुदनुमाई और बरतरी का जज्बा अंगड़ाइयाँ लेने लगा। उसने मज़ीद पैसा कमाने और अपनी माली हालत को बेहतर बनाने के लिए तरीके सोचने शुरू कर दिए। इस हवाले से वो अपने फैक्ट्री के दोस्तों के साथ भी तबादला ख्याल करता रहता। उसने ज़्यादा पैसों के लिए फैक्ट्री में मामूल के औकात कार के अलावा इजाफी वक्त भी काम करना शुरू कर दिया था। एक दिन वो किसी काम से बाजार गया। जब वापस आया तो उनके कमरे में एक मेहमान भी आया हुआ था। दोस्तों ने तारुफ कराया तो पता चला कि वो शख्स फैज़ का जानने वाला है, किसी दफ्तर में मुलाजिम है। एक दिन फैज़ से सरराह मिला तो उसकी दावत पर आज उन्हें मिलने फैक्ट्री आ गया। बरकत थका हुआ था, इसलिए कुछ देर सबके साथ बैठने के बाद आराम के लिए लेट गया। वो आंखें बंद किए सोने की कोशिश में उनकी गुफ्तगू भी सुनता रहा। फैज़ ने मेहमान से कहा, तुम खर्चा बताओ, हम तीनों जाने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है बरकत भी शामिल हो जाएगा। बरकत ये बात सुनकर फ़ौरन उठ बैठा और बोला, कहाँ जाना है? फैज़ ने उसे तमाम तफसीलात बताईं तो उसे लगा कि उसके ख्वाब पूरे होने के दिन आने वाले हैं। उसने उनके साथ जाने की हामी भर ली और अगले दिन फैक्ट्री से छुट्टी लेकर अपने घर चला गया। बरकत लगभग 2 माह के बाद छुट्टी लेकर आया था। सब घर वाले उसकी आमद पर बहुत खुश थे। वालिदा की खुशी तो चेहरे से अयां थी। उन्होंने सारी मसरूफियात तर्क करके बरकत की पसंद का खाना तैयार करने में सारा दिन लगा दिया था। शाम को सब ने मिलकर खाना खाया और खूब बातें की। जब छोटे बहन भाई सो गए तो बरकत ने वालिदैन को घर आने की वजह बताई। उसकी वालिदा ने तो उसी वक्त कह दिया कि जहाँ काम कर रहे हो करते रहो, तुम जान भी नहीं सकते कि मैंने दिल पर क्या झेल कर तुम्हें शहर में नौकरी की इजाज़त दी है। तुम्हारे अब्बा बार बार मुझे तसल्ली न देते तो मैं तुम्हें कभी न जाने देती।
اس کے والد بھی اس سے متفق نہ تھے، بس اتنا کہا کہ جو کچھ تھوڑا بہت مجھے پتا ہے یہ اتنا آسان اور سادہ معاملہ نہیں ہے، ویسے بھائی شفیق سے بات کر کے کوئی قدم اٹھانے کی اجازت دوں گا۔ برکت کو والدین کا رویہ دیکھ کر سخت مایوسی ہوئی اور رات بھر سکون سے سو بھی نہ سکا۔ اگلے 2 دن گھر میں سوگ جیسا ماحول رہا۔ برکت زیادہ وقت بستر پر لیٹا اپنے خواب ریزہ ریزہ ہوتے دیکھ کر اٹھتا رہتا۔ جب 2 دن کسی نے اس کے من چاہے موضوع پر کوئی بات نہ کی تو اس نے خود والدین سے اس بابت پوچھا۔ اس پر اس کے والد نے بتایا کہ بھائی شفیق کی رائے میں اس طرح یورپ جانا خودکشی کرنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح کے خواب دکھا کر انسانی سمگلروں نے سینکڑوں افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ غیر قانونی طریقے سے یورپ جانا سیدھا سادہ موت کا راستہ چننا ہے۔ اگر یورپ جانا ہی ہو تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے آسانی سے جا سکتے ہیں۔ والد کی بات سن کر برکت بولا، تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائیں تو 20-30 لاکھ روپے ضرورت ہوتے ہیں، ہمیں تو صرف 4 لاکھ میں یورپ پہنچایا جائے گا۔ اس کی والدہ نے بھی صاف انکار کر دیا کہ خواہ 1 پیسہ بھی نہ لگے وہ اسے شہر سے پرے نہیں جانے دیں گی۔ برکت نے والدین کے ساتھ مزید بحث نہ کرنا ہی مناسب سمجھا اور چھٹی ختم ہونے سے 4 دن پہلے ہی چھٹی ختم ہونے کا بہانہ کر کے فیکٹری واپس جانے کی تیاری شروع کر دی۔ اس کی والدہ اس کی نیت بھانپ گئیں اور اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی، مگر برکت پر جیسے فیض کی باتوں نے جادو سا کر دیا تھا۔ اسے اپنی بات منوانے کے سوا کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اگلے دن فیکٹری واپس جانے کے لیے گھر سے نکلا تو اس کی والدہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے پیار کیا اور یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر نیچے گرنے لگے۔ بیٹا، یہ بات کبھی مت بھولنا کہ ماں کے لیے اس کی اولاد سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہوتی۔ تو میری آنکھوں کی روشنی اور دل کی ٹھنڈک ہو۔ برکت نے سر جھکا لیا اور بولا، ماں جی، میں چاہتا ہوں کہ یورپ جا کر ڈھیر ساری دولت کماؤں، آپ کے سارے دکھ درد دور ہو جائیں۔ میں جب واپس گھر آؤں تو میری پیاری ماں جی خوشی سے نہال میرا استقبال کریں۔ برکت نے فیکٹری واپس جا کر دوستوں کے ساتھ سارا معاملہ ڈسکس کیا۔ اجتماعی فیصلہ یہی ہوا کہ چونکہ سب کے خاندان والے راضی نہیں ہو رہے، لہذا کسی طرح پیسوں کا انتظام کر کے جانے کی تیاری کی جائے اور جانے سے 1-2 دن پہلے صرف گھر والوں کو اطلاع دینے کے لیے گھر کا چکر لگا لیا جائے۔ ویسے بھی جب 2-4 سال بعد خوب پیسے کما کر لوٹیں گے تو سب ان کے گن گائیں گے۔ کم و بیش 3 ماہ بعد برکت گھر گیا اور والدین کو 2 دن بعد سفر پر روانگی کا بتایا۔ جوان بیٹی کی ضد نے اس کے والدین کو چپ کرا دیا، انہوں نے گویا اپنی شکست تسلیم کر لی۔ ٹھیک 2 دن بعد جب برکت لاہور جانے لگا تو اس کی والدہ پھوٹ پھوٹ کر روئیں، جبکہ اس کے والد نے ضبط کر کے انہیں دلاسا دینے کی کوشش کی۔ اس ساری صورتحال میں برکت اچھے دنوں کے خواب دیکھ کر خود کو مطمئن کرتا رہا کہ یہ سب وقتی تکالیف ہیں۔ اس نے والدہ سے وعدہ کیا کہ سفر کے دوران انہیں اپنی خیریت کی اطلاع دیتا رہے گا۔ اس کی جانے کے بعد اس کی والدہ گھر کی دہلیز پر کھڑی کافی دیر تک روتی رہیں۔ برکت نے لاہور پہنچنے پر والد کو کال کر کے پہنچنے کا بتایا۔ اس کے بعد جب کوئٹہ پہنچا تو والدین کو آگاہ کیا۔ اگلی منزل ایران کا شہر زاہدان تھا۔ وہاں پہنچ کر گھر میں اطلاع دی اور والدین کو بتایا کہ 2 دن تک ترکی جانا ہے۔ برکت کے والدین اس کی روانگی کے بعد مسلسل شدید اذیت میں مبتلا تھے، جبکہ برکت زاہدان پہنچنے تک تمام سفر بخیریت طے ہونے پر بہت خوش تھا اور والدین کو بھی اطمینان سے رہنے کی تلقین کرتا رہا۔ وہ اب یورپ پہنچنے کے لیے پہلے سے بھی کہیں زیادہ بے تاب تھا، مگر اس کے ساتھ جو ہونے والا تھا وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ زاہدان میں 1 دن رکنے کے بعد وہ تبریز کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر
ایجنٹ نے انہیں بتایا کہ اب رات کو ایران ترکی سرحد عبور کرنی ہے۔ سخت پہرےداری کی وجہ سے دشوار ترین راستے سے جانا ہوگا۔ ایران سے ترکی میں داخل ہونے کے لیے انہیں 1 ہفتہ لگ گیا۔ پیدل سفر نے اس کا برا حال کر دیا۔ اب اسے بھی احساس ہونے لگا تھا کہ والدین نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ اس نے گھر پر رابطہ کر کے ترکی پہنچنے کی خبر دے دی۔ سرحد عبور کر کے جب وہ ترکی کے شہر وان وارد ہوئے تو انہیں ایک گھر میں گویا قید کر دیا گیا۔ ترکی میں رہائش کی قانونی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے انہیں کہیں بھی باہر نکلنے سے روک دیا گیا۔ انہیں سختی سے کہا گیا کہ مزید سفر کے لیے ہر بندہ 20 لاکھ روپے ایجنٹ کے اکاؤنٹ میں بھجوائے۔ پیسوں کا انتظام ہونے تک قید ہی رہنا پڑے گا۔ وہاں کھانے کے لیے انہیں ابلے ہوئے چاول 2 وقت دیے جاتے۔ برکت کے لیے یہ سب ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوا۔ اس میں گھر رابطہ کر کے مزید پیسے بھیجنے کا کہنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ پیسے بھجوانے میں تاخیر کی وجہ سے اب اسے شدید تشدد کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ چاروں ناچار اس نے اپنے والد کو چند دن بعد کال کر کے صورتحال بتائی اور اس عذاب سے نجات کا کوئی راستہ نکالنے کی درخواست کی۔ اس کے والد نے فیض کی فیملی سے رابطہ کر کے کسی بھی طرح برکت کو واپس لانے کے لیے کہا۔ منت سماجت کے بعد مزید 5 لاکھ روپے ایجنٹ کی طرف بھجوانے پر برکت کی محفوظ واپسی کی بات طے ہوئی۔ دوست احباب سے ادھار لے کر 5 لاکھ روپے ایجنٹ کی طرف بھجوائے گئے۔ برکت کی واپسی کا سفر شروع ہوا۔ تبریز تک اذیت کا عمل جاری رہا۔ اس کے بعد حالات معمول پر آ گئے، لیکن برکت کے لیے کچھ بھی خوشگوار نہیں رہا تھا۔ اسے بس یہ سوچ کسی قدر سکون دیتی کہ گھر جا کر ماں جی کے قدموں میں گر کر معافی مانگ لے گا اور اپنے دیس میں ہی محنت مشقت کر کے قرضہ اتارے گا۔ وہ تمام راستہ انہی سوچوں میں گم رہا۔ سفر کے دوران اپنے والد سے رابطہ میں رہا۔ والدہ سے بات کرنے کی اس میں ہمت ہی کہاں رہی تھی۔ وہ لاہور والی بس سے اترا تو گھر جانے کے لیے اپنے گاؤں کے ایک ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ڈرائیور نے کہا، برکت بھائی، خالہ کے بے وقت جانے کا بہت افسوس ہے۔ آپ کو شاید چھٹی نہیں ملی جو جنازے پر نہیں دیکھا۔ برکت کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس کا دل یکدم بجھ گیا۔ اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ ڈرائیور بولا، جنازے میں کوئی بندہ بتا رہا تھا کہ خالہ نے ٹی وی پر یورپ جانے والی چھوٹی کشتی ڈوبنے کی خبر دیکھی تو دل کا دورہ پڑ گیا۔ ماں کا دل ہوتا جو نازک ہے، اتنے سارے جوانوں کی موت کا صدمہ ان کی جان بھی لے گیا۔ برکت کی ساری تفصیل سن کر گہرے صدمہ میں چلا گیا۔ چاہتے ہوئے بھی کچھ بولا نہ رو سکا۔ گاڑی سے اتر کر گھر کی طرف دوڑا۔ جیسے ہی دروازے پر نظر پڑی، اسے ماں جی کا پھوٹ پھوٹ کر رونا یاد آ گیا۔ ایک دم دکھ کا لاوا ابل پڑا۔ فضا میں اس کی درد بھری آواز گونجنے لگی۔ وہ دہلیز پر ہی اپنا سر پکڑ کر سسکیاں لیتے زور زور سے رو رہا تھا۔ اس کی زبان پر فقط یہی الفاظ تھے، ماں جی، چند دن اور میرا انتظار کیا ہوتا۔ ماں جی، میں آپ کا مجرم ہوں، میں آپ کا مجرم ہوں۔ محترم ناظرین، چینل دل کہانی کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ۔ اگر آپ ایسی ہی کہانیاں سننا چاہتے ہیں جو دل میں اتر جائیں، جذبات جگا دیں اور دیر تک یاد آتی رہیں، تو یہ چینل آپ ہی کے لیے ہے۔ ابھی سبسکرائب کریں اور ہر روز سنیں وہ کہانیاں جو دل میں نقش ہو جائیں۔